آج بہت بوجھل انداز سے اس پروگرام کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک عہد رخصت ہو گیا ہے، محسن پاکستان رخصت ہو گیا ہے، اور ایک ایسی شخصیت چند دن پہلے عمر شریف صاحب کا انتقال ہوا، ان کے مداحوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ سردار سکندر حیات آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم وہ رخصت ہوئے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہو سکتی ہے، لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے چاہنے والوں کی تعداد پورے ملک میں ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چاہنے والوں کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی خاص حصے میں، خاص پاکٹ میں، خاص خطے میں لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے، یا اتنے کرتے ہوں گے اور اتنے نہیں کرتے ہوں گے۔ جو شخص آج ہمیں چھوڑ کر گیا ہے اسے 22 کروڑ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس ملک کی آبادی اگر 50 کروڑ ہوتی تو 50 کے 50 کروڑ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ واحد شخصیت جن کو سب سے پہلے، یعنی پہلی شخصیت پاکستان کی جن کو 3 صدارتی ایوارڈز یا اعزازات سے نوازا گیا، اور پاکستان کو یہ جو ہم سال میں 2 بار 6 ستمبر یا 14 اگست یا اس قسم کے ایام پر ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، پاکستان کو مسخر ہونے سے بچانے والا آج ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دنیا پہ جو وسیلہ تھا اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے متعلق جتنے الفاظ بیان کیے جائیں یا ان کی شخصیت کے بارے میں وہ اتنے ہی کم ہیں۔ تقریباً 84-85 سال کی عمر میں وہ آج کروڑوں پاکستانیوں کو سوگوار چھوڑ کے دار فانی کو کوچ کر گئے ہیں، اور جس طرح انہیں آج حکومت نے اور ریاست پاکستان نے ان کے سفر آخرت میں اپنا حصہ ڈالا، یہ بالکل ان کے اس عظیم کارنامے کے شایان شان تھا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، چونکہ صدر پاکستان موجود نہیں ہے ملک میں، تو پھر قائم مقام صدر اور پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پر تمام وفاقی وزراء اور جتنی اعلیٰ شخصیات ہیں ان کا وہاں موجود ہونا، اور اپنے اس نیشنل آئیکن کو، ایک ایسا نقصان جو irreparable لاس ہے۔ بہت سارے سائنسدان پاکستان کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، بہت سارے ایسے سائنسدان جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ مل کر یہ معجزہ سر انجام دیا تھا، پاکستان کو نیوکلیر پر طاقت بنایا۔ ان میں سے کتنے نام ہیں جن کو ہم یا آپ جانتے ہوں گے؟ یہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر ہی تھے کہ جو گزشتہ 50 سال سے قوم کے دلوں میں زندہ تھے، اور ان کو انشاءاللہ ہم زندہ رکھیں گے اور ان کی خدمات ہم آنے والی نسلوں تک منتقل کریں گے، تاکہ انقسم جو ہے، یہ ہیروئزم کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس قوم میں ہیرو مر جائیں اور وہ قومیں اپنے ہیروز کو زندہ نہ رکھ سکیں، وہ قومیں پھر وجود تو رکھتی ہیں لیکن ان کی روح باقی نہیں رہتی۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین اعوان صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار، جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سجاد میر صاحب پاکستان کے انتہائی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور یقینی طور پر چونکہ ان کی جو صحافت ہے وہ 5 دہائیوں پر مشتمل ہے، تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی خدمات سے بخوبی واقف اور ہمیں آگاہ بھی کریں گے۔ شاہ خاور صاحب سابق جج رہ چکے ہیں، پاکستان کے معروف معتبر ماہر ہیں آئین و قانون کے۔ شاہ خاور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سجاد میر صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا۔ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک irreparable لاس ہے، ناقابل تلافی نقصان؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، شاید میں نے لکھا بھی تھا جب مجھے ان پر لکھنے کا موقع ملا تھا، ان کے کسی بروشر پر یا کسی چیز پر کہ میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، صحافی ان سے ملنا چاہتے ہیں، خواہش بھی ہوتی ہے، ہیرو بھی ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں یہ، لیکن وہ لوگ جن کے عہد میں زندہ ہوں، شاید ان میں صرف قدیر خان ایک ایسا شخص تھا جن سے ملنے کی خواہش مجھے بالکل ایک بچے کی طرح تھی کہ میں ان سے ملوں، ان کو دیکھوں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں سائنسدان بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں، بہت ایسے سائنسدان ہوئے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے۔ پاکستان میں سائنس کی دنیا میں ایٹامک انرجی میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن یہ ایک ہی شخص تھا جس کے حصے میں قدرت نے یہ چیز لکھی تھی کہ اس نے نہ صرف، میں یہی کہوں گا کہ پلک جھپکتے ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، بلکہ دشمن سے ہر خطرے سے بچا بھی لیا۔ اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ان کو بہت سی ناانصافیاں بھی سہنی پڑی۔ میں ظلم نہیں کہتا، ناانصافیاں بھی سہنی پڑی، اس لیے شاید سہنی پڑی
کہ اس وقت ہم جمہوری دور سے نہیں گزر رہے تھے، اور بہت سی باتیں ہیں جو میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جاتے وقت اس قوم نے ان کو اس اعزاز کے ساتھ رخصت کیا ہے جس کے یہ نہیں کہتا کہ وہ مستحق تھے، جس کی یہ قوم سزاوار تھی، یہ گویا اس کا حق تھا کہ وہ اپنے اس ہیرو کو وہ ٹربیوٹ پیش کرتے جو پیش کیا گیا۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ یہ فیصل مسجد کے احاطے میں دفن ہوتے، لیکن اگر ان کی وصیت تھی کہ ان کو فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے تو اس کو پورا کرنا بھی ہم پر ضروری تھا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ضرور کرے گا، میری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے یہ بات، لیکن میں صرف اپنی دعا کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور احسان تو نہیں میں اتار سکتا، میں ایک محسن کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی عظیم انسان تھے۔ ذاتی طور پر بھی جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی، خوشی ہوئی، ہمیشہ خوشی ہوئی، ہمیشہ فخر پیدا ہوا، ہمیشہ اعتماد پیدا ہوا کہ پاکستان کا اتنا بڑا آدمی دنیا کے نقشے کو، بالکل جس نے اس خطے کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اے کیو خان پاکستان میں آئے، ان کی خدمات کو سراہا گیا، اور یہ واحد شخص ہے جس پر سب کا اتفاق ہوا، بھٹو کا بھی ہوا، ضیاء کا بھی ہوا، نواز شریف کا بھی ہوا، اور ایک شخص جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے غلام اسحاق خان کا بھی ہوا، جس نے ایک کنٹینیوٹی کے طور پر اس معجزے کو انجام دیا جس کو آج ہم پاکستان کا ایٹم بم کہتے ہیں۔ رائٹ، شاہ خاور صاحب، ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا ایک زمانے میں ہالینڈ کی طرف سے کہ یہ وہاں سے کچھ بلو پرنٹ سینٹریفیوجز کی شاید چرا کے پاکستان لائے، اور پھر اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ایس ایم ظفر صاحب تھے جنہوں نے اس کیس میں ان کا دفاع کیا تھا، اور اس میں باعزت بری ہوئے، سرخرو ہوئے، اور ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ تو آج جس طرح ان کو رخصت کیا گیا اور گزشتہ جو چند سال ان کے گزرے ہیں اس میں کچھ محرومیاں بھی آئیں جن کا اشارہ سجاد میر صاحب نے کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آخری کچھ سال تھے ان کی زندگی کے، اس میں شاید ہم انہیں اس طرح سے مقام منزلت نہیں دے سکے جیسے آج سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ کچھ چل بھی رہا ہے ایسا، اور لوگ یہ بھی طنز کر رہے ہیں کہ جی بھارت نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو، جس نے بھارت کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کو انہوں نے اپنے ملک کا صدر بنا دیا، اور ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو گھر پہ نظر بند کر دیا۔ یہ جو شکوے شکایتیں آج ان پہ بھی بات ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے سر؟ جی امیر عباس، آج یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمارے محسن جنہوں نے ہمارے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور آج ہم بھارت کے مقابلے میں تعداد میں کم فوج کے باوجود بھی آج اگر بھارت کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے، تو وہ کارنامہ جو ہے ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم کا ہے۔ ان کی ٹیم کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ہمیں دیا، اور آج ہم دنیا میں سینہ تان کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ یقیناً آج کا جو ڈسپلے تھا، جو کہ تینوں آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وزراء اور باقی جو لوگوں نے، پارلیمنٹیرینز نے آج جس طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے ساتھ جو کیا، اس کا کم از کم ہم نے مداوع آج کر دیا۔ میں آپ کو ایک بڑی تاریخی حقیقت بتاؤں کہ جب میں 2004 میں وکیل تھا اور ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی خواہش کے اوپر ہمارا ایک لائرز کا وقت ان کو ملا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت IAEA کی طرف سے اور دوسری کی طرف سے بہت زیادہ ان پہ پریشر تھا، اور انہوں نے پھر ہمیں میری قیادت میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ وکلاء کا وقت انہیں ملا تھا، اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو جو ہے نظر بند کر لیا جائے گا۔ تو ہم نے پھر نیکسٹ ڈے آ کے ایک بڑے سینئر لائرز پر مشتمل ہم نے ایک لیگل ایڈ کمیٹی اینڈ کمیٹی فار دی سولیڈیرٹی آف نیوکلیئر سائنٹسٹس کی ہم نے بنائی، اور ہم نے برملا کہا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا، وہ تو گرفتار کرنا نہیں چاہیے، تو اگر کیا گیا تو نہ صرف ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے بلکہ ہم ان کو قانونی مدد بھی فراہم کریں گے۔ تو جب ان کو گرفتار نظر بند کر لیا گیا تو میں خود اس ٹیم میں شامل تھا، اور ان خوش قسمتوں میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو قابل فخر میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ میں اس لیگل ٹیم کا ممبر تھا جس میں ہم نے ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر نذیر
اور ان کی ٹیم کے دوسرے لوگ جو تھے ان کی نظر بندیوں کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اس کو ہم نے کافی عرصہ اس کو پرسو بھی کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اسی محسن اعظم کو جو ہے ایک اس وقت کے سربراہ نے اپنے سامنے پیش کرایا اور ان سے معافی منگوائی گئی اور انہوں نے ساری ذمہ داری اپنے وہ بھی پی ٹی وی کے اوپر وہ میرے لیے ایک انتہائی شرم اور افسوس کا مقام تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.